السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علوم القرآن میں جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سبب نزول اور صیغہ نزول کے عموم و خصوص کے اعتبار سے اس کی کئی قسمیں ہیں، اسی پر بحث چل رہی ہے۔ تو مصنف نے اس سلسلے میں 3 قسموں پر بحث کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سبب عام ہو، یعنی سبب نزول عام ہو اور صیغہ نزول بھی عام ہو، اور دوسری شکل یہ ہے کہ سبب خاص ہو اور صیغہ نزول بھی خاص ہو، اور تیسری شکل یہ ہے کہ سبب خاص ہو اور صیغہ نزول عام ہو۔ تو پہلی قسم پر بحث ہو چکی ہے، یعنی یکون السبب عاماً والصیغۃ عامۃ۔ آج دوسری یہ یکون السبب عاماً والصیغۃ عامۃ، یعنی سبب عام ہو اور یہ صیغہ نزول بھی عام ہو۔ اور دوسری قسم یہ تھی کہ یکون السبب خاصاً والصیغۃ خاصۃ، یعنی سبب نزول خاص ہو اور صیغہ نزول بھی خاص ہو۔ تو آج اس کی مثال میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہ مثال الثانی، تو الثانی سے مراد یہ ہے کہ یکون السبب خاصاً والصیغۃ خاصۃ، یعنی سبب نزول بھی خاص ہو اور صیغہ نزول بھی خاص ہو۔ تو ذکر کیا گیا تھا کہ اگر سبب نزول عام ہے اور صیغہ نزول عام ہے تو حمل العام والا عمومی، اور اگر سبب نزول خاص ہے اور صیغہ نزول بھی خاص ہے تو حمل الخاص والا خصوصی۔ تو دوسری قسم کی مثال ہے وہ مثال الثانی قولہ سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ یہ سورہ واللیل کی آیات ہیں، یہ 17، 18، 19، 20، 21 یہ چند آیات ہیں سورہ واللیل کی۔ اما پارہ میں سورہ واللیل ہے، واللیل اذا یغشی، تو اس کی آیات ہیں۔ یہ مصنف نے مثال دی ہے کہ سبب نزول خاص ہو اور صیغہ نزول خاص ہو۔ تو اس کی مثال ہے، پہلے میں الفاظ کھول کر دیتا ہوں۔ سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس آیت کریمہ سے پہلے جہنم کا تذکرہ ہے، اور سیجنبها میں ہا کی ضمیر لوٹتی ہے النار کی طرف۔ یہ دیکھیے سورہ واللیل یہ سورہ واللیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، میں تم کو ڈراتا ہوں ایسی آگ سے جو شعلہ بار ہوگی، اس میں بدبخت ہی داخل ہوگا، الذی کذب وتولیٰ، جو جھٹلاتا ہے اور جس نے اعراض کیا۔ اس کے بعد ہے سیجنبها الاتقى، تو
جنبا یجنب تجنیب کے معنی ہے دور کیا جانا، دور رکھنا، تو ہا کی ضمیر لوٹتی ہے النار کی طرف، جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ فانذرتکم نارا تلظی، تو ان قریب اس سے بچایا جائے گا متقی شخص، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، وہ صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے، ولسوف یرضی، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا اس کو۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ فإنها نزلت فی ابی بکر خاصہ، تو ان آیات کریمہ کا سبب نزول خاص ہے، یعنی ان آیات کا نزول ابو بکر صدیق کے بارے میں ہوا ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ایسے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا جو مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کے آقا اور مالک ان پر سخت عذاب ڈال رہے تھے، انہیں سخت عذاب دے رہے تھے، تو اس پر یہ آیات اتری ہیں کہ تو ان آیات کا سبب نزول خاص ہے اور صیغ نزول بھی خاص ہے، اس لیے کہ الاتقاء سے عام معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں، تو فإنها نزلت فی ابی بکر والاتقاء افضل تفضیل مقرون بالہدیہ فیختص بمن نزل فیہ، ان آیات کا نزول ابو بکر صدیق کے بارے میں ہوا ہے، اور اس میں جو الاتقاء ہے تو الاتقاء یہ صیغ نزول بھی خاص ہے، اور الاتقاء سے سارے متقی مراد نہیں ہیں۔ یہاں مصنف نے تھوڑی سی ایک بیت چھیڑی ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے عربی میں الف لام جو ادات تعریف ہے، یعنی الف لام کے ذریعہ مدخول کو معرفہ بنایا جاتا ہے، تو الف لام جو ادات تعریف ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، الف لام جو ادات تعریف ہے وہ ماہیت اور ذات کے لیے ہو، یعنی اس کے مدخول سے مراد ماہیت اور ذات ہو، افراد یا فرد نہ ہو، جیسے الرجل خیر من المرأة، مرد بہتر ہے عورت سے، تو الرجل سے مراد ہے کہ الرجل کی حقیقت و ماہیت، الرجل کی ذات بہتر ہے عورت کی ذات سے، تو یہ لام ماہیت کے لیے ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ الف لام یہ عہد کے لیے آئے، یہ عین ہا دال، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، الف لام عہد ذہنی یا الف لام عہد خارجی، یعنی الف لام کے مدخول سے مراد وہ ہو جو ذہن میں موجود ہو، یا الف لام کے مدخول سے مراد معہود فی الخارج ہو، تو الف لام یا تو عہد خارجی کے لیے ہو، یعنی الف لام کے مدخول سے مراد معہود فی الذہن ہو، تو اس کی مثال ہے جیسے سورہ یوسف میں ہے، یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا تھا جب وہ یوسف کو لے جانا چاہتے تھے ٹہلانے کہ اخاف یاکل الذئب، میں ڈر رہا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا لے گا۔ یہاں الذئب میں جو الف لام داخل ہے تو یہ اس سے مراد وہ بھیڑیا ہے جو ان کے ذہن میں موجود ہے، مطلب انہوں نے ذہن میں ایک متعین بھیڑیا لیا کہ کوئی متعین بھیڑیا کھا لے گا، مگر یہ خارج میں موجود نہیں ہے، تو الف لام عہد ذہنی کے لیے، اور الف لام تیسری قسم الف لام عہد خارجی کے لیے، یعنی الف لام کے مدخول سے مراد معہود فی الخارج ہو۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے قرآن کریم میں
اللہ نے استعمال کیا ہے یہ فعصا فرعون الرسول، قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ یہ جو الرسول پہ الف لام داخل ہے، اس الرسول سے مراد موجود فی الخارج یعنی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ ہو گئی تیسری قسم۔ الف لام استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی وہ الف لام کہ اس کے مدخول کے سارے افراد مراد ہوں، جیسے ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے انسان گھاٹے میں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ استثناء کیا گیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو الف لام جو اداۃ تعریف ہے، اس کی مدخول کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے مدخول سے مراد ماہیت اور ذات ہو، جیسے الرجل خیر من المرأة، یا اس کے مدخول سے مراد یہ معہود فی الذہن ہو، جیسے اخاف ان یاکلہ الذئب میں، یا اس کے مدخول سے مراد معہود فی الخارج ہو، جیسے فعصا فرعون الرسول، یا اس کے مدخول سے مراد سارے افراد ہوں، یعنی استغراق کے لیے آئے۔ تو یہ الف لام جو اداۃ تعریف کے لیے ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں نحو کی کتابوں میں۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر جو الاتقاء ہے، الاتقاء میں الف لام عہد خارجی کے لیے، آگے ذکر کرتے ہیں الاتقاء اسم تفضیل ہے جو ملا ہوا ہے الف لام کے ذریعے، الف لام کے ساتھ جو عہد خارجی کے لیے ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے معہود فی الخارج ہے۔ یہ فیختص بمن نزل فیہ ہے، لہذا وہ خاص ہوگا جس کے بارے میں اترا ہے۔ آگے مصنف ایک بحث کر رہے ہیں کہ یہاں الف لام عموم کا فائدہ کیوں نہیں دیتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ الف لام عموم کے لیے ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ اصل میں الف لام عموم کا فائدہ اس وقت دیتا ہے جب الف لام موصولہ ہو یا معرفہ کے لیے ہو، اور وہ داخل ہو جمع پر راجح قول کے مطابق۔ تو الف لام فائدہ دیتا ہے عموم یعنی استغراق کا جب وہ موصول ہو یا معرفہ ہو اور جمع میں داخل ہو راجح قول کے مطابق۔ اور الاتقاء میں اسم موصول نہیں ہے۔ کیوں؟ الاتقاء میں الاسم موصول نہیں ہے، لأنها لا توصل بأفعل التفضیل، اس لیے کہ ال جو اسم موصول کے معنی میں آتا ہے اس کو اسم تفضیل کے ساتھ نہیں ملایا جاتا، اس کو صلہ نہیں بنایا جاتا افعل التفضیل کا، یعنی یہ اسم تفضیل کا، اور اتقاء جمع بھی نہیں ہے۔ تو الاتقاء نہ تو جمع ہے، نہ الاتقاء کے اوپر جو الف لام داخل ہے اس کو اسم موصول کے لیے مان سکتے ہیں، اس لیے کہ جو الف لام اسم موصول کے لیے آتا ہے وہ اسم فاعل اسم مفعول پہ داخل ہو، جیسے الضارب الذی ضرب، المضروب الذی ضرب۔ لیکن اسم تفضیل پر جو الف لام داخل کرتے ہیں وہ اسم موصول کے لیے نہیں ہو سکتا، موصول کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، بل وہ مفرد والعہد موجود، بلکہ یہ مفرد ہے الاتقاء۔ تو الاتقاء اسم تفضیل ہے، مفرد کے لیے ہے، والعہد موجود یعنی یہ عہد موجود ہے، یعنی یہاں مراد معہود خارجی ہے۔ خاص طور پر یہاں وَأَنَّ صِيغَةَ أَفْعَالٍ تَدُلُّ عَلَى التَّمِيز، یہ افعالوں کا صیغہ یہ دلالت کرتا ہے تمیز پر۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اسم تفضیل میں افضلیت کسی دوسرے کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے افضلو وہ افضل ہے فلاں کے اعتبار سے، یہی تمیز کا مطلب ہے۔ اور یہ افعلوں کا صیغہ دلالت کرتا ہے تمیز پر۔ وَذَلِكَ كَافٍ فِي قَصْرِ الْآيَةِ عَلَى مَنْ نَزَلَتْ، اتنی سی بات کافی ہے آیت کو منحصر کرنے کے بارے میں اس شخص پر جس کے بارے میں نازل ہوئی آیت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیجنب الاتقاء میں
یہ سبب نزول بھی خاص ہے، اس کا نزول ابو بکر صدیق کے بارے میں ہوا ہے، اور صیغ نزول بھی خاص ہے، اس لیے کہ الاتقاء سے عام نہیں مراد لے سکتے ہیں، چونکہ الاتقاء اسم تفضیل ہے، اسم موصول نہیں ہے، نہ یہ معرفہ ہے، اس لیے کہ معرفہ جمع پر داخل ہوتا ہے، اور اس لیے صیغ نزول بھی خاص ہے اور سبب نزول بھی خاص ہے۔ چنانچہ ولذا قال الواحدی، اسی لیے علامہ واحدی نے کہا ہے الاتقاء ابو بکر الصدیق فی قول جمیع المفسرین، تمام مفسرین کے قول کے اعتبار سے الاتقاء سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ عروہ، یہ ابو بکر صدیق کو فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ دیکھیے گا، یہ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ وان ان عروۃ ان ابا بکر صدیق اعتق سبعۃ کلهم يعذب فی اللہ، بلال وعامر بن فہیرہ والنہدیہ وابنتها ومعیسہ وامۃ بن الموئل۔ تو کہتے ہیں، عروہ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے آزاد کیا 7 ایسے غلاموں کو جن کو عذاب دیا جا رہا تھا اللہ کے بارے میں، یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ، نہدیہ عورت، ان کی لڑکی، ام عیسیٰ، بنو موئل کی لونڈی، وفیہ نزلت، اور ابو بکر صدیق کے بارے ہی میں نزول ہوا ہے سیج النبو الاتقاء الی آخر السورہ، یعنی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 21 تک۔ اور اسی طرح سے مروی ہے، یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے جس کا ذکر مصنف نے کیا ہے، اور مروی ہے اسی طرح سے عامر بن عبداللہ سے، عامر بن عبداللہ بن زبیر سے، اس میں اضافہ کیا انہوں نے، فنزلت حاضل الآیہ، تو اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، یعنی فاما من اعطى، جس نے دیا جو اللہ سے ڈرا، تو فاما من اعطى واتقى، یہ بھی سورہ لیل کی جو آیت ہے کہ جس نے دیا، جس نے تقوی اختیار کیا، یہ آیت نمبر 5 ہے۔ یہ دیکھیے سورہ اللیل، طلبہ کو دوہرا لینا چاہیے، یہ ذکر کیا گیا ہے کہ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جس نے دیا جو اللہ سے ڈرا، آیت نمبر 5، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راستے کو۔ اور آگے کی جو آیت ہے یہ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، یعنی آخری آیت تک، اور درمیان میں جہنم کا ذکر ہے۔ تو یہ آیت کریم، یہ آیت اتری فاما من اعطى واتقى، اس قول تک وما لأحد عنده من نعمة تجزى، یعنی اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 7 غلاموں کو آزاد کیا، ظاہر ہے کہ ان غلاموں کو ان پر احسان نہیں تھا، الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، بس صرف اس لیے خرچ کیا انہوں نے اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ دوسری شکل جو تھی کہ یکون السبب خاصا والصیغۃ خاصۃ، یعنی سبب نزول بھی خاص ہو اور صیغ نزول بھی خاص ہو، تو ایسی صورت میں خاص کو محمول کرے گی خصوص پر۔ تو 2 شکلوں کو بیان ہو چکا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یکون السبب عاما والصیغۃ خاصۃ، اس کی مثال بھی گزری ہے۔ دوسری شکل یکون السبب خاصا والصیغۃ خاصۃ، اس کی بحث ابھی ہوئی ہے۔ ایک قسم اور باقی ہے کہ یکون السبب خاصۃ،
یکون السبب خاصا والصیغۃ عامۃ، یعنی سبب نزول خاص ہو لیکن یہ صیغہ نزول عام ہو. اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، اس کی بحث انشاءاللہ بعد میں آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.